وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے، حصہ اول ایلیمنٹری لیول، سبق نمبر 6 پارٹ 3۔ سبق نمبر 6 میں ہم پڑھ رہے تھے اسماء ظروف، 6 لوکیٹیو ناؤن۔ پہلا پیئر تھا قبل اور بعد۔ قبل معنی پہلے، بعد معنی بعد میں۔ عندہ حولا، عندہ معنی پاس، حولا معنی آس پاس۔ اور تیسرا جو ہے مع بینہ، مع کا معنی ساتھ، اور بینہ کا معنی درمیان۔ تو اب قرآن کریم کی ہمارے پاس آیات ہیں، اس میں ہم اجرا کریں گے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ ترجمے کی طرف کوشش کیجئے گا، کیونکہ انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ ترجمے کی آیات زیادہ آ رہی ہیں، مقصد یہ کہ آپ ترجمہ ہم نے سیکھنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ تو آج کے اس ہمارے جو پارٹ 3 ہے، اس میں قبل اور بعد و عندہ حول مع بینہ کے ساتھ جو آیات استعمال ہوئے ہیں ان میں ان کا استعمال اور ان الفاظ کا ترجمہ آپ کیجئے گا۔ باقی آیات کا ترجمہ لفظی اور تقطیعی میں کروں گا، اور جو لفظ آپ نے پڑھ چکا ہے اس کا اشارہ آپ کیجئے گا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور ناظرین جو بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اس لفظ کا ترجمہ اور اس کا اشارہ خود کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے، قبل سے متعلق ہیں، کما کوتبہ، کما کوتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے، علی الذین، علی معنی پر، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم، من قبلکم، جی من قبلکم کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ آپ سب سے پہلے، آپ سے پہلے، یعنی آپ سب سے پہلے مراد کہ آپ سے پہلے، جی تو من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، کم آپ سے۔ تو جیسے روزے آپ پر فرض کیے، آپ سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، گویا کہ جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے ایسے ہی آپ پر ہے، کوئی یہ نیا حکم نہیں ہے۔ کما جیسے، حملتا، حملتا آپ نے ڈالا، ہو اس کو، یعنی اس بوجھ کو، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلنا، من قبلنا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ ہم سب سے پہلے، ہم سب سے پہلے، اور محاورتاً کہہ دیجئے ہم سے پہلے، جی قبلنا ہم سے پہلے، جی۔ تیسرا کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم، من قبلہم، جی اشارہ کیجئے گا، ترجمہ کیجئے گا، ان سب سے پہلے، ان سب سے پہلے، قبلہم آ گیا نا، ہو ہما ہم یا ہی ہما ہم۔ ہمیں یہ قاعدہ آگے پڑھیں گے کہ ہم کیسے ہوا، ہم نے تو ہم پڑھا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ اگلے سبق نمبر 6 میں انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو وقت کے لحاظ سے، تو قبل و بعد ہم نے کہا وقت کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے اور پلیس دونوں میں آتے ہیں۔ تو قبل یہاں وقت کے لحاظ سے جو تم سے پہلے آئے تھے، یہاں تینوں جگہوں میں، کما کوتب علی الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی فرض کیا تھا ٹائم کے لحاظ سے، اور من قبلنا ہم سے پہلے جو آئے تھے ان پر یہ بوجھ ڈالا گیا ٹائم کے لحاظ سے، وہ ہم سے پہلے گزر گئے۔ اور من قبل تیسری جگہ بھی، لیکن جگہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں کہوں آنا من قبل کا، میں آپ سے پہلے ہوں، مراد جگہ کے لحاظ سے میں وہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آنا قبل کا میں آپ سے پہلے ہوں، جگہ کے لحاظ سے۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس بعد، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کی، من بعدہم، جی من بعدہم کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ ان سب کے بعد، جی انشأنا ہم نے پیدا کیا، من بعدہم ان کے بعد، قرنًا آخرین ایک دوسری قوم، ایک دوسری نسل، ایک دوسری نسل۔ اور اس میں پیغام ہے کہ دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، میں اور آپ دین کے محتاج ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر، خیر پر قائم رکھ،
اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں توفیق مل جائے تو اس کو اپنی طرف نہیں کہ یہ میرا کمال ہے، میں بہت نیک ہوں، بلکہ اس رب لم یزل کی طرف کہ اللہ کمزور ہیں لیکن یہ جو نیکی کے کام ہو گئے، سیکھنے کا موقع دے دیا، سکھانے کا موقع دے دیا، یہ تیری کرم نوازی ہے، یہ تیری نوازش ہے اللہ، اور تیرے ہم شکر گزار ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ اس پر تیرا ہی شکر ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ وگرنہ اگر میں اور آپ دین کا کام نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ یہ دین آگے نہیں چلے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اللہ پاک کسی اور سے کام لے لیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے قبول کروا لیں گے، اللہ ہمیں قبول کر لے اس کے لیے۔ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی، من بعدی اشارہ کیجئے گا، جی ترجمہ کیجئے گا، مجھ سے بعد میرے بعد، من بعدی میرے بعد، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ سوال کیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ دیکھنا میرے بعد کہیں کسی اور کی طرف، کسی اور کے در پہ نہیں چلے جانا، تمہارا سب کارساز بھی، داتا بھی سب وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، پرورش کرنے والا بھی ہے، خالق اور مالک اور رازق سب کچھ وہی ہے۔ قد فتننا، قد فتننا یقیناً، فتننا، فتننا فتنہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے معنی آزمائش میں ڈالنا، آزمانا، آزمائش میں ڈالا، قومکا، یہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں جی، قومہ کا اشارہ کیجئے گا کہاں کریں گے، ذہن میں رکھیے گا جی، یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، قومکا آپ کی قوم نے، من بعدکا اب اس کا اشارہ کیجئے گا جی، کیا معنی کریں گے؟ آپ کے بعد، آپ کے بعد، من بعدکا آپ کے جانے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم کہاں بیٹھ گئی، کہاں یہ بچڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا انہوں نے قد فتننا قومک، یہ آپ کی قوم نے مجھے آزمائش میں ڈالا، ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے، اور یہ بچڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اور آج بھی یہی حال ہے، ہم حقیقت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس رب کو اور اس حبیب کی سنتوں کو چھوڑ کے ہم نے دین بھی اپنی مرضی کے بنا لیے ہیں۔ فتنہ، یہ ہم بھی فتنے میں ہیں۔ حول وما کان لأہل المدینۃ، ما کان مناسب نہیں، لأہل المدینۃ شہر والوں کے لیے، لام کا معنی لیے کے لیے، اہل المدینہ مدینہ شہر والوں کے لیے، ومن اور ان کے لیے بھی، حولہم جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ ان سب کے آس پاس، ان سب کے آس پاس، شہر والوں کے لیے بھی مناسب نہیں، ومن حولہم اور جو ان کے آس پاس ہیں، ارد گرد ہیں، ان کے لیے بھی۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم ما جو حولکم جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ آپ سب کے آس پاس، جو آپ کے آس پاس ہے، ارد گرد ہے۔ خطاب تھا اہل مدینہ والوں کو کہ جب مدینہ سے شام کی طرف نکلیں یا فلسطین کی، تو وہ ارد گرد بستیاں پرانی، قوم عاد، قوم سمود اور اس طرح کی بستیوں کے کھنڈرات تھے، کہا یہ ارد گرد آپ کے جو نشانات یہ عبرت کے لیے ہیں۔ ما اہلکنا ان کو ہلاک کیا، ما حولکم جو تمہارے آس پاس ہیں، من القری بستیوں میں سے، بستیاں ہلاک کی گئیں۔ الی المسجد الاقصی، الی معنی طرف، الی طرف، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی وہ، بارکنا کہ ہم نے برکت دی، حولہ جی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ اس کے آس پاس، جی برکت دی مسجد اقصی میں، وحولہ اور اس کے آس پاس، اس کے ارد گرد، اس میں بھی برکت دی۔ مع کا معنی ساتھ، مع کا معنی ساتھ۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، معاکم اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ آپ سب کے ساتھ، جی آپ سب کے ساتھ۔ قالو کہا، انا بے شک، معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ کون کہتے تھے؟ منافق، وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں اندر سے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ اور آج بھی کہیں دیکھتے ہیں تو اکثر منافقین کا رول یہی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں،
لیکن حقیقت میں کہیں اور ہوتے ہیں۔ جی قالوا کا ان بے شک معکم ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، لا تخافا لا تخافا تم دونوں مت ڈرو، اننی بے شک میں وہ رب، معکما جی معکما کی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ آپ دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ فرعون کے پاس جاؤ اس کو دین کی دعوت دو، تو انہوں نے کہا اے اللہ اس کے پاس تو بڑا لاؤ لشکر ہے، کہا نہیں لا تخاف مت ڈرو، انی معکم میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، جاؤ اور اس کو دعوت دو، حق کی بات کرو۔ وَأَنَا پڑھ چکے ہم، کیا معنی کریں گے؟ میں معکم کیا معنی کریں گے؟ آپ سب کے ساتھ ہوں۔ من الشاہدین، شاہدین لفظ شاہد شاہدان سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا گواہی دینے والوں میں سے، انا و انا اور میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے۔ جی آخری لفظ ہمارے پاس ہے بینا، بینا معنی درمیان، قبل و بعد و عند حول مع بینا، تیسرے پیر میں سے آخری لفظ ہمارے پاس وہ ہے بینا، بینا معنی درمیان۔ فاللہ پس اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم جی اشارہ کیجئے گا، بینہم کیا معنی کریں گے؟ ان سب کے درمیان۔ ان سب کے درمیان، کب؟ یوم القیامت، اس کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ یحکم فیصلہ کریں گے، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ تو بینہم ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ لفظ اتنا فراق یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی جدائی، ھذا فراق یہ وقت ہے جدائی کا، کس کے درمیان میں؟ جی بینی اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ میرے درمیان و بینکا اور آپ کے درمیان۔ اور آپ کے درمیان، تو بینی میرے درمیان و بینکا اور آپ کے درمیان، تو بینی و بینک میرے اور آپ کے درمیان۔ فَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، بینہما بینہما کا اشارہ کیجئے گا، کیا معنی کریں گے؟ ان دونوں کے درمیان۔ ان دونوں کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ جی فَأَصْلِحُوا صلح کرو، بینہما ان دونوں کے درمیان، خاوند بیوی کے درمیان میں ہو گیا یا کسی اور بھی، دو فریق ہو سکتے ہیں لیکن مخاطب اولین خاوند بیوی میں اکثر ہو جاتا ہے ٹکراؤ، دوستوں دو میں بھی ہو جاتا ہے، دو رشتہ داروں میں بھی ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ آگ لگانی ہے۔ آج کل تو یہی طریقہ رائج ہے کہ ادھر سے ان کو گرمائیں گے، ایک کو کہ رہے تم ٹھیک ہو وہ غلط ہے، اور ادھر سے اس کو کہنے تم ٹھیک ہو وہ غلط ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک کون غلط کون، یہ فیصلے بعد میں کرو کہ غلط اور ٹھیک کون ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان، نہیں ہو سکتا آپ سے بھی غلطی ہو، آپ بھی معذرت کرو، اس سے بھی غلطی ہوگی وہ بھی معذرت کر لے، اور دونوں میں اصلاح کی کوشش کرے، ملانے کی کوشش کرے، نہ کہ ٹکرانے کی، بھڑکانے کی، آگ لگانے کی، بلکہ پانی ڈالے، مٹی ڈالے، جو ہو گیا گزر گیا کو کچھ نہیں، ان کو کہیں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے مخلص ہے، وہ آپ کے لیے محبت رکھتے ہیں دل میں، اور اس کو کہا جائے یہ آپ کے لیے اچھے ہیں اور آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، تو اس طرح کر کے ان کے درمیان میں اصلاح کروا دیجئے گا۔ مقصد ہے قرآن سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو قرآن سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ